نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ. آج ہم اسمائی اشارات کے متعلق ضابطہ نمبر 4 پڑھیں گے. بات چل رہی تھی مبنی کی پھر غیر مبنی الاصل کی قسم، اس میں غیر متمکن کی، اور پھر اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے اسمائی اشارات کی بات چل رہی تھی. تو اسمائی اشارات کے متعلق ہم نے 3 ضوابط پڑھ لی ہیں. آج ضابطہ نمبر 4 پڑھیں گے. ضابطہ نمبر 4 میں سیدھی سی بات ہے کہ اسمائی اشارات جو ہے ان کے شروع میں ہم بعض اوقات کیا لگاتے ہیں؟ ہائے تنبیہ لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ ہائے تنبیہ. اسمائی اشارات کے شروع میں ہم ہائے تنبیہ لگاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے مخاطب کو بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے، مخاطب کو سامع یعنی مخاطب کو بیدار اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہم کبھی اس کے شروع میں ہائے تنبیہ لگا دیتے ہیں. کیا؟ ہائے تنبیہ لگا دیتے ہیں. یہی بات ہے اس میں کہ مخاطب کو بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے کبھی کبھی اسم اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ لگائی جاتی ہے. جیسے ہاذا، زا کے شروع میں ہم نے کیا لگایا؟ ہا لگایا تو کیا بنا؟ ہاذا. اسی طرح زانی جو ہے، زانی کے شروع میں ہم نے ہائے تنبیہ لگایا تو کیا بنا؟ ہاذانی بن گیا. اسی طرح زینی کے شروع میں ہم نے کیا لگایا؟ ہائے تنبیہ لگایا تو زینی بن گیا. اسی طرح ذہی کے آخر میں شروع میں ہم نے اسم اشارہ ہا لگایا تو کیا؟ ہائے تنبیہ لگایا تو کیا بنا؟ ہاذہی. اسی طرح تانی کے شروع میں ہم نے ہائے تنبیہ ہا لگایا تو کیا بنا؟ ہاتانی. اسی طرح تینی کے شروع میں ہم نے ہائے تنبیہ لگایا تو کیا بنا؟ ہاتینی. اسی طرح اولائی جو ہے، اولائی کے شروع میں ہم نے ہائے تنبیہ لگایا تو کیا بنا؟ ہاؤلائی. کیا بنا؟ ہاؤلائی. تو یہی بات ہے کہ اسمائی اشارات کے شروع میں کبھی کبھی ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ ہائے تنبیہ لگا دیتے ہیں. کیا؟ ہائے تنبیہ. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہم اس کے شروع میں ہائے تنبیہ لگاتے ہیں. یہ ہے ضابطہ نمبر 4. آج کے لیے اتنا ہی. پھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اسمائی اشارات کے شروع میں تو ہم ہائے تنبیہ لگا دیتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ کاف لگا دیتے ہیں، کاف خطاب. اور اسی طرح لام بعد جو ہے، لام للبعد، بعیدی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ان اسمائی اشارات کے آخر میں کیا لگا دیتے ہیں؟ لام لگا دیتے ہیں جو بعد کے لیے ہے، دوری کو ظاہر کرنے کے لیے. تو پھر ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ بڑی کتابوں میں کہ کن صورتوں میں ہائے تنبیہ جو ہے ان کو ساقط کیا جاتا ہے جوازن، اور بعض ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں میں ہائے تنبیہ کو وجوباً جو ہے ساقط کیا جاتا ہے. وہاں پر ہم ان اسمائی اشارات کے شروع میں پھر ہم ہائے تنبیہ نہیں لگا سکتے. وہ کون سی صورت ہے، کن صورتوں میں ہے، کہاں کہاں پہ ہے، پھر انشاءاللہ ہم وہ آگے پڑھیں گے. شاید کافیہ میں پڑھیں گے یا شرح جامی میں. لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسمائی اشارات کے شروع میں، اور یہ جو ہے قریب والی صورت میں یہ چیزیں ہائے تنبیہ ہم لگا دیتے ہیں. قریب والی صورت میں اگر اس صورت میں اگر یہ زا جو ہے
اگر ہم اس کے بعد میں لام لگا لے تو پھر یہ ہائی تنبیہ ہم نہیں لگا سکتے، پھر ہائی تنبیہ ہم نہیں لگا سکتے۔ مثال کے طور پر ذالک، اور جب بھی ہم لام لائیں گے تو اس کے ساتھ ہم کا بھی خطاب بھی لگا دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ، تو پھر ہاں ذالک ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اب زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بعد میں ہم ان کو تفصیل کے ساتھ ویسے بھی پڑھنے والے ہیں۔ پھر ہم نے جو اسم کی تعریف علامات بیان کی تھے وہاں پر ان میں اعتراض آئیں گے، وہ اعتراضات وغیرہ وہ سب بعد میں کریں گے۔ اب یہاں پر صرف اتنی بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسماء اشارات کے شروع میں ہم کبھی کبھی ہائی تنبیہ لگا دیتے ہیں۔ کیا؟ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ فذانک برہانانی، فذانک برہانانی، تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ذانی جو ہے ذانک، فذانک ذانی، اور دوسری جگہ پہ ہم نے کہا تھا کہ ہذانی خصمانی، اور ہم نے کہا تھا کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، مطلب اسماء اشارت دونوں ایک ہے، لیکن فرق جو ہے یہاں پر ہاں ہے اور وہ یہ کیوں ہے، یہ ہاں جو ہے یہ اسم اشارہ نہیں ہے، اسم اشارہ جو ہے یہ ذانی ہے، لیکن یہ ہاں جو ہے یہ ہائے تنبیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہائے تنبیہ ہے، یہ ہاں اسم اشارہ نہیں ہے بلکہ یہ حرف ہے جو ذانی کے شروع میں ہم لگا دیتے ہیں مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔